آپ جانتے ہیں کہ ہم آج جہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ ہفتے کی شام پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پمز ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا۔ پمز ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ، اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ 5 دن حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے، صحافتی حلقوں نے حقائق واضح کیے تو ان کو اپنا جھوٹ ماننا پڑا، اور کل یہ اقرار کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے تشویش تھی، جس لیے ان کو پمز ہسپتال یہ لے کر آئے اور وہاں ان کی آنکھ پہ ایک پروسیجر ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے۔ تو کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ کل ملاقات کا دن تھا۔ سہیل خان آفریدی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام اس لسٹ میں تھا۔ رفقا کی لسٹ، جمعرات کا دن رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، قانون کے تحت، عدالتی فیصلوں کے تحت ہم گئے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا، دیگر جو ہمارے رفقا تھے جن کے نام دیے گئے تھے، سینٹ کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، وزراء، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو ہم وہاں کل رہے، آپ کے سامنے ہے، کل 3 بجے تک ہم وہاں رہے، اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر، وہ بھی آ گئے تھے لاہور سے۔ ان کے ساتھ لاہور کے ایک بایاناز آئی سرجن جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، وہ بھی آ گئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے موجود رہے اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب کی، ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک بربریت تھی، انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا۔ جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے۔ خاندان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس ڈاکٹر نے وہاں کیا پروسیجر کیا ہے، کیا آپریشن کیا ہے، کیا انجیکشن لگائے ہیں، کیا دوائی دی ہے۔ تو یہ سب کچھ عمران خان اور اس قوم پر ایک حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے۔ تو ہم آج یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، 200 کے قریب پارلیمنٹیرین موجود ہیں، اور پارلیمنٹیرین پورے ملک سے اس وقت یہاں آ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میں کچھ دیر قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں گئے، ہم نے وہاں ملاقات کی درخواست کی، پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہیں اپنے چیمبر میں۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم آئے ہیں، اور ان کے کہنے پر پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہم سے ملاقات کی۔ ہم نے یہ تمام صورتحال رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھی ہے، جو خود ایک سیشن جج ہیں۔ ان کو ہم نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں جو اس شعبے سے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا فی الفور انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ملے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے، ان کو بھی ہم نے یہی تمام صورتحال بتائی ہے۔ رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، دونوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک مثبت کوئی قدم اٹھایا جائے گا، اور جو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں، اور خان صاحب کے باقی جو تمام حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہماری پٹیشنیں یہاں دائر ہیں۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہم 16 درخواستیں دے چکے ہیں، ان سے ہم ملے ہیں جا کر، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ جو منگل کی میٹنگ ہے خاندان کی اور وکلاء کی، وہ نہیں کرائی جا رہی۔ جو جمعرات کی میٹنگ ہے رفقا کی، وہ نہیں کرائی جا رہی۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس نے اس نظام کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ اس نظام کے سامنے نہ قانون کی کوئی وقت ہے، نہ انسانیت کی کوئی وقت ہے، نہ شرافت کی کوئی وقت ہے۔ تو ہم آج جہاں موجود ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، اپنے حقوق کا، عمران خان صاحب کے حقوق کا ہم تقاضا کریں گے۔ یہ حقوق ہم لے کر رہیں گے، کیونکہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ پوری قوم کے حقوق ہیں۔ اگر آج عمران خان کو یہ حق نہیں ملتا تو آپ کو، مجھے، کسی پاکستانی کو یہ حق نہیں ملے گا۔ بنیادی انسانی حقوق، شرافت، یہ کہ آپ کا علاج صحیح ڈاکٹر کرے، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہیں بطور انسان۔ تو ہم یہاں بیٹھیں گے آج، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میرے ساتھ کھڑے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہیں، یہ دونوں بھی کچھ آپ سے بات کریں گے، اور تمام پارلیمنٹیرین جو آپ کے ارد گرد ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ہم اپنا حق، عمران خان کا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ جی کھوسہ صاحب کچھ بات کر لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب یہ آخری شاید چیف جسٹس سینئر موسٹ جوڈیشری کے یہ چیف جسٹس ہیں، کیونکہ اس کے بعد شاید یہ ایف سی سی کے پاس یہ چلا جائے، لیکن اس وقت تک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے باپ یحییٰ آفریدی ہیں. پیٹر فیملیس اس کو کہتے ہیں، پیٹر فیملیس. ہم نے یہی باور کروایا کہ دیکھیں آپ کم از کم اپنا ذاتی مرتبہ کوئی اچھی روایت کو جو ہے فروغ دے کر جائیں. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق جو ہے میسر ہیں عمران خان صاحب کو، اور بنیادی حقوق کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ آئین پر عمل داری کروانا آپ کی مثبت، آپ کی یقینی بنانا آپ کا فریضہ منصبی ہے، اور آپ نے پاکستانی عوام کو ان کا بنیادی حقوق کے تحفظ محافظ ہیں آپ. اس لیے ایز اے پیٹر فیملیس آپ کو ہر ایک کی جان اور صحت کے بارے میں آپ نے ہی یہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور جس طرح سلمان نے کہا اکرم راجہ صاحب نے کہ یہ جو ریٹینا رپچر ہے، یہ ریٹینا رپچر کا کوئی پیمز میں جو ہے مہارت نہیں رکھتا ہے اس کا. تو پیمز میں آپ نے لے جا کر جو کہا کہ پروسیجر کروایا گیا ہے، اگرچہ وہ بھی جھوٹ بولا 20 منٹ کا، تو یہ پروسیجر ہے ہی نہیں. یہ تو 2.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے اگر انہوں نے واقعی سنجیدگی سے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کوئی ماہر وہاں، کوئی ایکسپرٹ وہاں ریٹینا کا ہے ہی نہیں پیمز میں. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اشکشوئی کی گئی ہے، یہ صرف جو ہے ملمہ سازی کی گئی ہے. تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحبان نے جو ان کی رپورٹس دیکھنے کے بعد کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس کی سنگینی کو دیکھیے گا، یہ خدا نخواستہ آنکھ کو ضائع بھی کرتا ہے یہ اگر اس کا بر وقت اور برملا علاج نہ کیا گیا. سو اس لیے ہمارا کنسرن یہاں ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا ہے کسی قیمت پر. یہ بنیادی حقوق ہے، یہ قانونی حق ہے، یہ آئینی حق ہے ہمارے خان صاحب کا. تو اس لیے جو ایک شخص جو ہے پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، آپ نے اس ساری قوم کو جو ہے ایک تجسس میں، ایک جو ہے سراسیمگی کے عالم میں پھینک دیا ہے. اور 5 دن تک تو آپ انکار کرتے رہے، آپ نے اقرار ہی نہیں کیا ہے کہ آپ پیمز میں انہیں لے کر گئے ہیں. اس میں کون سی ایسی سیکریسی والی بات تھی؟ جیسے چیف منسٹر نے کہا کہ کیوں کر اخفا کیا گیا، پہلے تو یہ جواب دیں کہ فیملی کو، دوستوں کو، وکلاء کو محروم کیا گیا، ان سے بالکل ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. تو اس طرح کی فسطائیت ناقابل قبول ہے. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ رجسٹرار صاحب آپ ہمارے تحفظات سے آگاہ کر دیجئے گا چیف جسٹس صاحب کو کہ یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ ساری دنیا کا کام چھوڑ کر آپ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے آپ جو ہے میٹنگ بھی آپ تعطل کا کر سکتے ہیں جب تک آپ ملاقات نہیں کرواتے اور تشفی قوم کی نہیں ہوتی ہے. پھر میں نے یہ بھی انہیں کہا کہ ہم نے بہت پہلے آپ کو، میں نے خود جا کے درخواست دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کی عدالت میں نہیں لگائے جا سکتے. ہم نے کہا صرف لگائیے گا خدا را اور اس کو سنیے گا اور انصاف کیجیے گا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو، کیونکہ یہ سیاسی انتقامی مقدمات جو ہیں یہ قوم اس کو مسترد کر چکی ہے. سو آپ جتنی جلدی اس کو سماعت کریں تبھی ملک جو ہے میں آسودگی آئے گی، تبھی جو ہے بے چینی کو ختم کیا جائے گا، تبھی آسانیاں پیدا ہوں گی، تبھی ملک آگے چل سکے گا.